السلام علیکم ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج 25 رمضان المبارک ہمارا جو تیسرا عشرہ ہے وہ بھی الحمدللہ اپنے مڈ کو درمیان کو پہنچ چکا، اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے کے قریب ہے، اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم اس باقی جو بچے ماندہ وقت میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور عبادات کا ایسا سلسلہ ہم سے جو ہے وہ شروع ہو جائے کہ جو ہمارے لیے اس جہنم سے نجات کا باعث بنے، اور یہ آخری عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ ناظرین، اس وقت خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے ان معاملات کو، اس وقت کو جو اس وقت ملک پاکستان پر گزر رہا ہے، اس میں آسانی فرما دے، اور خصوصاً روزانہ آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ ملک پاکستان کے لیے ہماری دعا ضرور ہونی چاہیے ان قیمتی ساعتوں میں، کہ اس وطن کے لیے ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی کردار رہ جائے اور وہ یاد رکھا جائے۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو روزانہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے روزانہ 11 بجے سے 12 بجے تک لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہم پوری کراچی سے جو ہے وہ اسکولز کے جو کچھ ٹیمیں ہیں وہ سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ روزانہ 4 ٹیمز آپ کے پاس، آپ کے سامنے اسکولز کی آتی ہیں، اور جو مکمل تیاری کے ساتھ مختلف مراحل سے گزر کر وہ یہاں پر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر سوالات جوابات کا ایک سلسلہ جو کہ ماہ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات پر مبنی ہوتا ہے، کہ رمضان میں جن شخصیات کا یوم وفات، یوم پیدائش یا یوم شہادت ہے، ان شخصیات کے حوالے سے یا پھر جو واقعات بڑے رونما ہوئے اس حوالے سے ہم ان سے سوالات جوابات کرتے ہیں، اور یہ بچے بڑی زبردست تیاری کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ ان کے ادارے، ان کے اسکول، ان کے پرنسپلز بہت زیادہ ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ان کو تیاری کروا کر یہاں پر لاتے ہیں۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی اس نسل کو اپنی اصل کی طرف لے کر آنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہمارے گزر چکے ہیں، وہ ہمارا ماضی جو ہے وہ بڑا شاندار ہے، بڑا تابناک ہے، اور انہی لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، انہی لوگوں سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو اس رخ پر چلانا ہے جو انہوں نے جس رخ پر انہوں نے چلائی تو اللہ ان سے راضی بھی ہوا اور انہیں کامیابیاں بھی ملی۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں اپنے آج کے معزز مہمان اور ججز جناب سر انصار ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو کہ ہمارے پیس ایسوسیشن اور پرائیویٹ اسکول کے اورنگی ٹاؤن کے ضلع ویسٹ کے ذمہ داران میں سے ہیں، اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی تعلیم کے لیے، بہت اچھے اپنے ادارے رن کر رہے ہیں، بچوں پر بڑی محنت کر رہے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی سر آپ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو دوسرے مہمان اس وقت میرے موجود ہیں، میرے بھائی، میرے دوست سر اسحاق قریشی صاحب، یہ ہمارے بلدیہ ٹاؤن پیس ایسوسیشن اور پرائیویٹ اسکول کے ذمہ داران میں سے ہیں، اور بہت زیادہ محنتی ہیں، اور پیس کے حوالے سے ان کی بڑی کوششیں کاوشیں ہیں، بچوں کی تربیت پر بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی ٹیموں کی طرف۔ آج روزانہ کی طرح 4 ٹیمیں کراچی سے سلیکٹ ہو کر یہاں پر آ چکی ہیں، اور یہ اپنے اداروں میں بڑے مرحلوں سے بڑے کمپٹیشن کر کے یہاں پر آتے ہیں، تو میں ان کی طرف آپ سے تعارف میں اپنی ٹیموں کا کرواتا چلوں۔ جی بیٹا، مائک لے لیجئے اور ذرا اونچی آواز میں قریب کر کے اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ My school name is Al Hassan Education System. الحسن ایجوکیشن سسٹم کہاں پر ہے بیٹا؟ School and college جنجار روڈ مہمان کے قریب، معمار، گلشن معمار کے۔ بہت اچھے، آپ دیجئے بیٹا۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا بیٹا، بتا دیں؟ سر عرفان صاحب۔ سر عرفان صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت ہیں۔ بیٹا آپ مائک لے لیجئے، آپ اپنے اسکول کا نام ذرا باواز بلند بتا دیں۔ AS Kids Academy School۔ AS Kids Academy، مائک کو نزدیک رکھنا ہے، یہ میں پریکٹس آپ کو کروا رہا ہوتا ہوں، اور اونچی آواز میں بیٹا آپ نے جواب دینا۔ AS Kids Academy کہاں ہے بیٹا؟ یہ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں۔ اورنگی ٹاؤن میں آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر فضل وہاب۔ سر فضل وہاب، ماشاءاللہ بڑے محنتی، اور پیس ایسوسیشن کے ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے وہ صدر بھی ہیں، اور بہت زیادہ ان کی جو ہے خدمات ہیں پیس کے حوالے سے۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ اقرا باب الاطفال اسلامک مائک اسکول۔ ایسے کیجیے نا۔ اقرا باب الاطفال اسلامک اسکول۔ اقرا باب الاطفال اسلامک اسکول، اور آپ کے کہاں پر ہے بیٹا یہ؟ گلشن اقبال بلاک 6۔ گلشن اقبال میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ مولانا اصغر صاحب۔ اصغر صاحب، ماشاءاللہ آج تو یعنی کہ بڑے ہمارے ذمہ داران کی ٹیمیں یہاں موجود ہیں۔ مولانا اصغر صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر ہیں، ان کا اسکول ہے ماشاءاللہ، بڑے محنتی ہیں اور پیس کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام؟ اسکول نیم از زاہد کڈز یونیورسٹی سیکنڈری اسکول۔ زاہد کڈز اکیڈمی، زاہد کڈز یونیورسٹی سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے بیٹا یہ اسکول؟ لانڈھی کراچی۔ لانڈھی میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اعجاز صاحب۔ سر اعجاز صاحب، ماشاءاللہ بڑے محنتی انسان ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں ادارے کے لیے، اور بڑی کوشش ہے ان کی۔
یہ بھی ہمارے پیس ایسوسیشن کے ذمہ داران میں سے. بہت اچھا ناظرین، سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آج کے اپنے معاون جو روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب ابو بکر صاحب سے آپ کا تعارف ضرور کرواتا جاؤں کہ یہ روزانہ بڑی یہاں پر فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں ٹیمز کو بھی اور مہمانوں کو بھی. ابو بکر تھینک یو. آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی سوال نامے بچوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ہم سوالات جوابات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر سکیں. بیٹا آپ لوگوں سے یہ انویلپ آپ نے کھولنے نہیں ہیں، جب میں آپ سے انویلپ لوں گا اس وقت ان میں سے آپ سے سوال ہوں گے، آپ نے ان کو صرف اپنے پاس رکھ لینا ہے. آپ سے میں 2 راؤنڈز ہوں گے اس کمپٹیشن کے. پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا. ججز صاحبان بھی اس چیز کو نوٹ فرما لیں کہ میں پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر جواب درست جواب کے 10 نمبر ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے، اور اگر آپ کا جواب درست نہیں ہوگا تو آپ کے 0 مارکس ہوں گے، نیگیٹو مارکنگ نہیں. لیکن جو اگلا راؤنڈ ہے ہمارا جو ریپڈ فائر کا ہے وہ 15 سیکنڈز کا ہے. 15 سیکنڈز میں ہم آپ کی مینٹل ایکٹیونیس کو چیک کرتے ہیں کہ سوالات میں تیز سوالات کروں گا اور آپ نے تیز جوابات دینے. ٹھیک ہے، اور اس میں غلط جواب مت دیجیے گا. جس سوال کا جواب نہ آئے اسے پاس کر دیجیے گا، اور غلط جواب پر -5 ہیں اور صحیح جواب پر +5 ہیں. یعنی اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو +5 ملیں گے اور غلط جواب دے دیں گے تو -5 ملیں گے. ابو بکر پہلی ٹیم سے مجھے سوال نامہ دے دیجئے. آپ کو امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہے. آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ کھیلنا ہے، بڑی تیاری ہے آپ کی، مجھے معلوم ہے آپ کے ادارے اور میں اب گزارش یہ کروں گا کہ ذرا تالیاں بجا کر بچوں کی حوصلہ افزائی بھرپور انداز میں کی جائے تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ ان کے اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو غلطیاں ان کا خمیازہ بھی ادا کر دیا جائے. ناظرین پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف، آپ اپنا نام بتا دیجیے حوصلے کے ساتھ، مائک نزدیک کر کے جواب دیجیے گا. My name is Aziz Ullah. عزیز اللہ. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ My name is Suraya. سریا. آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، آڈینس تک کیسے جائے گی؟ مائک نزدیک رکھنا ہے، My name is Suraya. اونچی آواز میں دونوں نے بات کرنی. ٹھیک ہے، پہلا سوال آپ سے بیٹا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی سرگوشی کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت مروی ہے کہ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جب آپ نے فرمایا کہ میرا آخری وقت آپ پہنچا ہے تو اس بات نے مجھے رلا دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو. تو سردار ہو تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اس بات پر مسکرا اس بات پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی. جواب بالکل درست ہے. آپ گھبرا رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایزی ہو کر جواب دیجئے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کان میں یہ سرگوشی فرمائی کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، جبرائیل علیہ السلام مجھے لینے آ گئے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اس بات پر رونے لگی اور پھر میرے اس رنج اور غم کو اور دکھ کو دیکھتے ہوئے نبی اسلام نے مجھے دوبارہ کان میں سرگوشی فرمائی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو میں اس بات پر مسکرا دی. ناظرین یہ روایت ہم تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت جو کہ ایک راز تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، نبی علیہ السلام کے بعد یہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا اور اس کی تشہیر اور تبلیغ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. بالکل جواب درست ہے. ذرا حوصلہ افزائی بچوں کی ضروری ہے. آپ نے یہ طریقہ جو ہے. بیٹا دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان، اس کا ترجمہ سنا دی. وَأَغْزَاهُمْ عَلِي اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. درست جواب ہے ان کا. نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ فضائل جو ہے وہ ارشاد فرمایا علی رضی اللہ عنہ کے، جن میں سے ایک فضیلت بڑی نمایاں اور یہ بھی رہی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. ناظرین ہم ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ سنتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کا جو ہمارے جو علماء جو خطبہ فرما رہے ہوتے ہیں عربی میں یہ خطبہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. تو ہر جمعے کے خطبے میں تقریباً تمام مساجد میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ واغزاہم علی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین فیصلہ کروانے والے تھے. اور ان سے پہلے بھی 3 صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ سب سے زیادہ امت میں جو ہے رحم کرنے والے شفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ دینی معاملات میں سختی سے عمل پیرا خود بھی اور دوسروں کو بھی کروانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ
حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھی مسجد میں جمعے میں یہ باقاعدہ سنا ہوگا, ہر جمعے میں یہ چاروں صحابہ کا نام لے کر یہ ذکر ہوتا ہے, لیکن اس کا ترجمہ بڑے افسوس پہ کی بات کہ ہمیں نہیں آ رہا ہوتا. تو آج آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 4 باتیں جو جمعے میں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں ان کا مطلب یہ ہے چاروں صحابہ کی شان بیان کی جاتی ہے, چاروں خلفائے راشدین کی. دونوں جوابات آپ کی بیٹا بالکل درست ہیں. تیسرا سوال آپ کی طرف میں لے کر یہ آ رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے بعد مقام صفرہ پر مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوا تھا؟ آن حضرت مقام صفرہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طور پر مال غنیمت دینے کی اجازت تھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تقسیم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر تقسیم فرمایا. برابر تقسیم فرمایا. جواب درست ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار تھا کہ یہ مال غنیمت جو غزوہ بدر کے بعد حاصل ہوا اس کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں وہاں تقسیم کر دیں, لیکن آپ علیہ السلام نے اس پورے اختیار کے باوجود بھی کیونکہ میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ تو اس کو برابر تقسیم فرما دیا تھا. اور یہ آپ علیہ السلام کا جو ہے یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام مال جو آیا کرتا تھا اس کو تقسیم فرمائے بغیر گھر بھی نہیں جایا کرتے تھے, پہلے اس کی تقسیم فرما دیتے تھے. بالکل درست جواب ہے. چوتھا سوال آپ کی طرف بیٹا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو غزوہ بدر سے بھی قیدی ہوئے تھے, اس کے بعد جو قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو. درست جواب ان کا بالکل, بہت اچھے. قیدیوں کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو قیدی بن کر آئے, حالانکہ ناظرین اس وقت جو یہ قیدی بن کر آیا کرتے تھے, جنگ ہوا کرتی تھی, یہ نبی علیہ السلام کے بڑے شدید مخالف ہوا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کو طرح سے یہ تکالیف بھی دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے لیے تکلیف دینے کا کوئی موقع ضائع نہ جانے دیتے تھے, لیکن جب یہ قیدی ہو کر آ جاتے تھے تو آپ علیہ السلام کیونکہ شفیق نبی اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو قیدیوں کے بارے میں بھی اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا اور اچھا سلوک کرنا, یہ میرے نبی کی شان, میرے نبی کا اسوہ جو کہ ہمارے لیے نشان راہ ہے. بالکل درست جواب آپ کا. پانچواں سوال آپ سے نیشنل ایشوز پر بیٹا آ رہا ہے کہ غزوہ بدر, نہیں نیشنل ایشوز اس میں نہیں ہے, غزوہ بدر میں قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس رائے کو پسند فرمایا تھا؟ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے. نہیں, جب غزوہ بدر کے قیدی آ گئے تو یہ معاملہ بیٹھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے, تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا نبی علیہ السلام نے, تو سارے اکثریت صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ دینی معاملات میں ان کی شان و شوکت کچھ زیادہ جو ہے جاہ و جلال والی تھی, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو قیدی آئے ہیں ان میں جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن مارے, کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی اتنی گستاخی کی ہے, آپ علیہ السلام کو اتنی تکالیف پہنچائی ہیں, تو ان کو رہا نہیں کیا جائے بلکہ میرا رشتہ دار مجھے دیا جائے, کیونکہ غزوہ بدر میں بہت سارے مہاجرین صحابہ جو تھے ان کے رشتہ دار بھی وہ آئے تھے قید ہو کر, تو میرا رشتہ دار مجھے دیا جائے, میں اس کی گردن ماروں گا اور جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کو دیا جائے, وہ اس کی گردن جو ہے وہ اتارے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی, تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ صحابہ کی رائے پر کیا, اور لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تائید آئی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر آئی تھی. بالکل جواب درست ہے. آپ کے پانچوں جوابات بیٹا بالکل درست ٹھہرے, آپ کا یہ بھی جواب درست ہے, اور 5 کے 5 جوابات درست ہونے پر اب ہم چلیں گے ریپڈ فائر کی طرف. میں ذرا گزارش جج صاحب سے کروں گا کہ آپ 15 سیکنڈ ریپڈ فائر کے لیے موبائل میں اس میں سٹاپ واچ میں لگا لیجئے, ایک جج لگا لیں, آپ صرف مارکنگ کر لیجئے, آپ سر 15 سیکنڈ ابوبکر 15 سیکنڈ سٹاپ واچ آن کر کے دے دیجئے جلدی سے. آپ سر وہاں بیل کریں گے, صحیح ہے, بیل پہ میں شروع کروں گا اور بیل پہ میں آپ یہ رکھ دیجئے, بک رکھ دیجئے تسلی سے, موبائل ہاتھ میں لے لیجئے سر, یہ سٹاپ واچ ذرا جلدی کر دیجئے, ٹائم کم ہے سر, ٹائم کم ہے. آپ وہاں بیل دیں گے تو میں آپ پہلے ایک بیل بجا لیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہ صحیح. سر میں یہاں شروع کروں گا, یہاں بند آپ 15 سیکنڈ کا بڑا خیال کرنا ہے, کسی بچے سے زیادتی نہ ہو. ریڈی ہیں بیٹا آپ؟ جی. تیمم کا حکم کس زوجہ کے ہار گم ہونے کے بعد نازل ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. درست. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر کس نے اذان دی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. درست. رواڑ کا قلعہ کیسے فتح ہوا؟ منجنیقوں کے ذریعے حملوں سے. درست. غزوہ بدر میں نادار قیدیوں کا کیا بنا؟
ان کو انہیں بغیر معاوضے کے رہا کر دیا گیا. درست جواب ہے. 4 سوالات ان سے ہوئے, 4 جوابات انہوں نے بالکل درست دیے, چاروں سوالات کا بالکل درست جواب, اور 20 نمبر آپ کے یہاں بھی ٹھہرے اور 50 مارکس آپ کے پہلے راؤنڈ میں, تو ٹوٹل 70 مارکس ان کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. 70 مارکس ان کی ذرا بھرپور حوصلہ افزائی کر دیجیے. بچوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے, بہت اچھا مقابلہ کیا آپ نے. آپ کے اسکول کا کیا نام ہے بیٹا؟ الحسن, اور الحسن ایجوکیشن, الحسن ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ ماشاء اللہ کالج. بہت اچھی تیاری ہے الحسن ایجوکیشن اسکول کی, بہت اچھی تیاری. آپ اپنا نام بتا دیں بیٹا مائک میں. ناظرین دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں, آپ اپنا نام بتائیے بیٹا جلدی سے. وانیہ. ایسے آواز نہیں آئے گی. وانیہ. وانیہ. لائبہ. لائبہ. تیاری کیسی بیٹا آپ لوگوں کی؟ بہت اچھی ہے, ایزی ہے, ریلیکسڈ ہیں, سانس لیں, اپنے آپ کو ایزی کریں. جواب آپ نے بیٹا مائک نزدیک کر کے بآواز بلند آواز, اونچی آواز میں دینا, ٹھیک ہے. پہلا سوال آپ سے بیٹا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کے قاضی اور مشیر تھے. قاضی اور مشیر تھے, جواب درست ہے. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی فضیلتیں اور وہی مقام رہا جو کہ پہلے 2 خلفاء کے دور میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں خلفاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے, اور یہ ان کے دور میں بھی ان کے مشیر اور قاضی تھے. اور خصوصی جو اہمیت حاصل رہی اہل بیت کے حوالے سے بھی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہیں اس حوالے سے بھی کہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مشیر اور قاضی تھے, اور ہر فیصلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معاونت فرمایا کرتے تھے. آپ کا بیٹا جواب یہ بھی بالکل درست ٹھہرا. پہلا سوال, تالیاں جو ہے وہ اس انداز کی نہیں ہے کہ جو ریکارڈ ہو سکیں اور آواز اچھی آ سکے. اچھا بیٹا, دوسرا سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کس خارجی نے اپنے ذمے کیا کام لیا تھا؟ کس خارجی نے اپنے ذمے کیا کام لیا تھا؟ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, درست, بالکل بالکل ٹھیک ہے. برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی. درست جواب ہے ان کا, بہت اچھے بہت اچھے. بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو عنہ کہتے ہیں, اور صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ناظرین یہ خارجی جو تھے اس وقت سازشی عناصر خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کسی طریقے سے بھی امن قائم ہونے نہیں دے رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات اتنی نہ ہو پائیں, کیونکہ اندرونی انتشار اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا تھا منافقین اور مشرکین کی طرف سے کہ اس کو ہی حل فرماتے رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بہترین انداز سے مشرکین اور منافقین کی ان چالوں کو ہینڈل کرتے رہے. تو اس میں ایک ان کی چال یہ بھی تھی کہ ان کو آپس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے اور ان کو ایک وقت میں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے. تو اس پر یہ ابن ملجم کے ذمے تھا, اس نے اپنے ذمے لیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا. برق جو تھا اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری لی تھی. جواب آپ کا بالکل درست. تیسرا سوال بیٹا آپ کے پاس یہ ہے آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جن 2 قیدیوں کو راستے میں قتل کیا گیا ان میں ایک نضر بن حارث تھا اور دوسرا عتبہ تھا. یہ تو اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک نضر بن حارث تھا اور دوسرا عتبہ بن ابی معیط تھا, ان کو کون کون سے صحابہ نے قتل کیا تھا؟ نضر بن حارث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا, جواب درست. اور عقبہ بن ابی معیط کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ درست جواب ہے, بہت اچھے, زبردست. نضر بن حارث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور عقبہ کو جو ہے یہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. حالانکہ باقی قیدیوں کو رہائی کا حکم دے دیا گیا تھا فدیہ کے بدلے, لیکن یہ 2 نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ گستاخ تھے اور انہوں نے قول و فعل اور بڑی دریدہ دہنی کا ثبوت دیا تھا. نبی علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کی, تکلیف پہنچائی تھی, تو ان کو اس وقت بھی معافی نہیں دی گئی اور ان کو قتل کیا گیا. تو گستاخ نبی کی جو ہے کہیں پر کسی جگہ کوئی جگہ برداشت نہیں کی جا سکتی. بیٹا یہ جواب بھی آپ کا بالکل درست ٹھہرا. اور چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ قیدیوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ میں ابھی باتوں میں یہ ذکر کر کے بھی چلا گیا.
अक्सर साहब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर, की ऊंची आवाज। अक्सर साहब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये राय थी कि फिद्या लेकर कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए, जबकि खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये राय थी कि हर शख्स अपने रिश्तेदार कैदी की गर्दन मारे। दुरुस्त जवाब है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी बेटा आपकी। अक्सर साहबा की राय थी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय थी कि हर रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की गर्दन मारे। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। नेशनल इश्यूज़ बेटा, क्योंकि हमें ये इस्लामिक और नेशनल दोनों हीरोज़ पर बात कर रहे होते हैं, तो पाँचवा सवाल आपसे ये है कि निशान हैदर किस चीज़ से मिलकर बनाया जाता है? जिंक, कॉपर और टीन। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। जिंक, कॉपर और टीन से मिलकर, जो है टिन से मिलकर ये निशान हैदर बनाया जाता है, और ये निशान हैदर अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से के नाम से मंसूब है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादरी इस्लाम का एक अहम खासा है, और इस निशान को भी हमारे जो पाक फ़ौज के जवान जो उस बहादरी से अपनी जानें गंवा देते हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, तो उनके लिए भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब ये निशान हैदर उन्हें दिया जाता है। आपके पाँचों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। रैपिड फायर के लिए अगर आप रेडी हैं बेटा, तो मुझे अगर जज साहब अगर इजाज़त देते हैं तो सर रैपिड फायर के लिए आप इसको रख दीजिए सर, और मोबाइल हाथ में लीजिए, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है, 1 सेकंड के फ़र्क से भी बच्चों के मुकाबले में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जी, वाक़या उफ़क़ में किस साहबी ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को फाजिला तक पहुँचाया था? हज़रत सुफ़ान बिन मुअत्तल ने। दुरुस्त। बतूल के क्या मानी है? अकल व कमाल वाली। दुरुस्त। राजा दायर की मौत किस अरब सिपाही से हुई? उमर बिन खालिद गाजी के तीर से। दुरुस्त। कैदियों के बारे में अल्लाह ताला ने किसकी राय को पसंद फरमाया? खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त जवाब है। चारों सवालात इनके दुरुस्त ठहरे, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। उमर खालिद गाजी, उमर बिन खालिद गाजी नहीं है, उमर खालिद गाजी हैं, लेकिन आपके इस एरर को हम इसलिए कि जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया। जवाब आपके 4 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त ठहरे। जजेस पाँचों सवालात पहले राउंड में भी बिल्कुल ठीक ठहरे, और चारों जवाबात दूसरे राउंड में बिल्कुल ठीक ठहरे। इनके मार्क्स भी 70 हुए ना। भरपूर तालियां ज़रा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी एक काविश और कोशिश कि ये नेशनल और इस्लामिक हीरोज़ का जो एक तज़करा है ये ज़बान ज़द-ए-आम हो जाए, हमारी इस कोशिश को कहीं ना कहीं आपकी भी जो है वो हमें सरपरस्ती की और साथ की ज़रूरत है, ताकि इन बच्चों को इस अंदाज़ में तरबियत की जाए कि अपने नेशनल और इस्लामिक हीरो से आगाह रहें। 2 टीमें अपने सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल कर चुकी, 2 टीमें अभी बाकी हैं जिनसे हम सवालात जवाबात करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को वापस शुरू करते हैं वहीं से सिलसिला जहां से मुनक़ता हुआ। 2 टीमें सवालात जवाबात का सिलसिला मुकम्मल करके तीसरी टीम की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा लाएँ एनवलप, अबू बकर मुझे इनका दे दीजिए। आप लोग रेडी हैं? अपना नाम बता दें बेटा माइक में, ज़रा ऊँची आवाज़ में बात। लुबना अकबर। यमुना अकबर। जी बेटा आपका नाम? अदियान इकबाल। अदियान इकबाल। आपने माइक करीब करके और बात करनी है, ये भी एक प्रैक्टिस के तौर पे आपसे कहते हैं। बेटा आप थोड़ा सा अपनी टीम की साइड हो जाएं, आप नाराज़ लग रहे हैं मुझे अपनी टीम से, आप बार बार जो है इस टीम में आ जाते हैं। तैयारी का मसला है, क्या मसला है ये है कि आपकी कोई तैयारी आपको लग रहा है मेरे पार्टनर की अच्छी नहीं तो मैं इस टीम में शामिल हो जाऊँ, हैं? तो दोनों अगर अपने डाइस के करीब हो जाएं आप। वेरी गुड, शाबाश। जी बेटा आप रेडी हैं, ईजी हैं, रिलैक्सड हैं? ठीक है। पहला सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी तलवार अता की? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलवार अता करी उसका नाम जुल्फ़िकार था। दुरुस्त जवाब है इनका, जुल्फ़िकार। ये एक निशान है बहादरी का, फतह का और अज़मत का, और मुसलमानों की शान और जाह जलाल का, कि जुल्फ़िकार हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलवार अता की थी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और फिर इस तलवार से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहादरी और शुजाअत के जो कारनामे दिखाए वो तारीख़ का एक हिस्सा है। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है आपका। दूसरा सवाल आपसे कि 3 खारजी जो मक्का मुकर्रमा में जमा हुए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल का मंसूबा बनाया, उन तीनों खारजियों के नाम बता दीजिए। अब्दुर्रहमान बिन बर्क बिन अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान बिन बकीर। सोच लीजिए, मशवरा कर लीजिए, माइक करीब करें, माइक नज़दीक करें और सोच कर तसल्ली से। मैंने अभी नाम भी हमने ले लिए थोड़ी देर पहले। मैं असल में मुझे तो नहीं पता होता सवालात जवाबात आगे क्या आ रहे हैं, तो मुझे तो वाक़या जो आता है मैंने उसकी जो है थोड़ी सी तफसील बतानी होती है, तो उसमें मैं अक्सर औकात, और ये मैं अब कहता भी हूँ नाज़रीन आपसे भी और बच्चों से भी कि मेरी बात को बड़ा गौर से सुना करें, इन्हीं में से सवालात बन जाते हैं।
تو وہ بات کیونکہ تو ہم ایک واقعے کو لے کر چل رہے ہیں تو بیچ میں وہ بات تو آئے گی. جی عبد الرحمن بن بکیر. پھر سوچ لیں. مائک تو قریب کر لیجئے, مائک تو قریب جواب دیتے وقت عبد الرحمن بن برق. فوراً نزدیک کریں. عبد الرحمن بن برق. نہیں بیٹا, مائک اٹھا لیں, مائک آپ ٹیبل پہ لگا رہے ہیں اس سے وہ ہو رہا ہے. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, عبد الرحمن بن ملجم, عبد الرحمن بن ملجم, عبد الرحمن بن ملجم برق بن عبد الرحمن بن ملجم برق بن عبداللہ اور عمر بن العاص. بٹ ناظرین یہ جواب بچوں آپ نہیں دے پائے, میں نے آپ کی اس میں ہیلپ بھی کی. عبد الرحمن بن ملجم, برق بن عبداللہ اور عمر بن کبیر, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ شہید کرنے گیا تھا یہ, ٹھیک ہے. تو یہ جواب آپ کا بیٹا درست نہیں مانا جائے گا. تیسرا سوال آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ غزوہ بدر کے جو باقی قیدی تھے, کچھ قیدیوں کو تو جو ہے وہ قتل کا حکم آیا تھا, جو باقی قیدی تھے جو 28 قیدی, کون سی جیل میں رکھے گئے تھے وہ؟ دو کو تو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور باقی جو قیدی تھے ان کو کہاں رکھا گیا تھا؟ جو دیگر 28 قیدی کون سی جیل میں رکھے گئے تھے؟ وہ جیل میں رکھے گئے تھے, صحابہ کرام کے گھر میں تھے وہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی تیاری ہے, اس کو جواب دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قیدیوں کو جیل میں مت رکھو, اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ قیدی ہیں آپ کے. یعنی جواب ان کا ہم درست یہاں تسلیم کرتے ہیں, ان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا, جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا بلکہ صحابہ کو دے دیا گیا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے لے جا کر ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرا لیا تھا. یہ جواب ان کا درست تسلیم کیا جاتا ہے. اگلا سوال آپ سے بیٹا کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کے حوالے سے صحابہ سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رائے پر فیصلہ صادر فرمایا؟ یہی بات بھی میں باتوں میں کر کے جا چکا کہ آپ علیہ السلام نے کس بات پہ فیصلہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے سوچ لیں, آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا تھا قیدیوں کے بارے میں؟ اور پھر جب صحابہ سے مشورہ کیا تو دو رائے آئی تھی, ایک صحابہ کی اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی, تو آپ علیہ السلام نے کس کی رائے پر فیصلہ دیا تھا؟ نہیں بیٹا, یہ جواب بھی آپ کا غلط. حضرت میں نے ابھی بات دی آپ سے, میں پورا قصہ سنا کر گیا تھوڑی دیر پہلے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا مجھے سوالات کا نہیں پتہ ہوتا, ٹھیک ہے, میں آپ سے قصہ یہ سنا کر گیا آپ سے. میری باتیں اگر آپ غور سے سن لیتے تو آپ کے تینوں جوابات تو یہی درست جواب ٹھہرتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے آپ کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ آزاد کر دیا جائے فدیہ لے کے. آپ علیہ السلام شفیق نبی, بہت زیادہ محبت والے اور بہت زیادہ نرم مزاج اور شفقت کا ایک معاملہ تھا. آپ علیہ السلام کی رائے بھی یہی تھی, باقی صحابہ کی طرح کہ ان کو آزاد کر دیا جائے فدیہ لے کر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے الگ تھی, اور جس کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی رائے سے اتفاق کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا تھا. بیٹا یہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہوا. اور آپ سے چوتھا سوال جو ہے, چوتھا سوال ہوگا ان سے جی, پانچواں سوال ہوگا کہ 7 جولائی 1999 کو قادر پوسٹ پر حوالدار لالک جان اکیلے تھے, بتائیں ان کے باقی ساتھی کہاں گئے؟ باقی ساتھیوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا. سپاہی شہید ہو گئے تھے اور باقی سپاہیوں نے جی اکثر جو سپاہی تھے وہ شہید ہو گئے تھے, اور باقی سپاہیوں کیونکہ یہ جنگ بندی کا ایک فیصلہ ہو گیا تھا تو اس میں آرڈر یہ آ گئے تھے کہ بھائی جو جنگ بندی ہو گئی ہے تو اب آپ ٹیریٹری خالی کریں, واپس آئیں. تو واپسی پر انڈین آرمی نے حملہ کر دیا تھا, سارے جنگی قواعد کو توڑتے ہوئے, اصول و ضوابط کو توڑتے ہوئے واپس آتی ہوئی فوج پر انڈین آرمی نے جو اپنے جو ہے وہ گندے عزائم کا مظاہرہ کیا اور تمام اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے واپسی پر حملہ کر دیا تھا. اس میں اکثر سپاہی شہید ہو گئے تھے اور کچھ جو پیچھے ہٹ رہے تھے تو ان کے بیک اپ کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے آرمی کی کہ کوئی ایک جو ہے وہ جوان وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو کور دیتے ہیں, تو باقی لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے گئے تھے, وہ زخمی ہو گئے تھے اور باقی شہید ہو گئے تھے. حوالدار لالک جان آخر وقت تک لڑتے رہے اور اپنے قوم کا اپنے ملک اور اپنے قوم کا دفاع کرتے رہے. بھرپور تالیاں, ان کا جواب بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے کتنے 3 جوابات درست ٹھہرے, 2 جوابات کا آپ کا جو ہے وہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہو سکا. تو ریپڈ فائر کی طرف ہم بڑھتے ہیں.
ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں سر؟ اسٹاپ واچ لگا لیا آپ نے؟ کس اسلامی مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی؟ شوال کے 11 زہرا کا کیا مطلب ہے؟ 11 ہجری زہرا کا کیا مطلب ہے 11 ہجری بول رہا تھا بیٹا؟ میں دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، آگے چلیں آگے. زہرا کا کیا مطلب ہے؟ زہرا کا نور والی. درست. جے سینا اور محمد بن قاسم کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا؟ راجی داہر مارا گیا، اس کے لشکر کو شکست ہوئی. 2 مقابلے کرنے کے بعد تیسرے مقابلے پہ بھی آپ جو ہے وہ بیٹا آپ کی جو ہے یہ اس میں پہلا جواب میری بیٹی نے ٹھیک دیا تھا شوال کے مہینے میں، وہ جواب آپ کا درست ہے. باقی آپ ایک ہی سوال کا جواب دے سکے تو ریپڈ فائر میں انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، باقی سوالات کے جوابات یہ نہیں دے پائے. کوئی بات نہیں، پھر تیاری کریں. مقابلے ابھی بڑے پڑے ہیں انشاءاللہ. ہمت نہیں ہارنی ہے، حوصلہ نہیں ہارنا ہے. بہت ابھی آپ نے کیونکہ بہت زیادہ مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے، آپ نے تیاری اور بھی آگے کرنی ہے. انشاءاللہ مقابلے ہوتے رہیں گے اور بھرپور ذرا حوصلہ افزائی بچوں کی کر دیجئے تاکہ انہیں. اور بکر آپ چوتھی ٹیم سے جو ہے مجھے سر جج صاحب سے گزارش ہے کہ سر آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو دنیا بھی سو جائے گی. پھر تو آپ جب 15 سیکنڈ کے بعد میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں سر، گھنٹی بجانی ہے سر وہاں. اچھا ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں. جی بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ نام بتا دیجیے اپنا. شاہزیب احمد. شاہزیب احمد. محمد فیضان. محمد فیضان. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ایزی ہیں. پہلا سوال آپ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے قاضی اور مشیر تھے. درست جواب ہے. خلیفہ دوم کے دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حیثیت بڑی اونچی اور اعلیٰ رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت سے احترام و ادب کا ایک سلسلہ ہم روزانہ اس کو بیان کرتے ہیں، اسی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بھی علی رضی اللہ عنہ کی اپنی شان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی مشیر تھے اور قاضی تھے ان کے دور میں. اور یہ تعلق محبتوں کا ایک سلسلہ ہے جو ان حضرات کی ایک دوسرے پر باہمی اعتماد اور بھروسے کا جو ہے وہ مظاہرہ ہے. دوسرا سوال آپ کی طرف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان خارجی بدبختوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر میں حضرت، شام میں حضرت امیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصر میں حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، ان تینوں کو ایک ہی دن فجر کی نماز میں قتل کر دیا جائے. درست جواب ہے. یہ انہوں نے سازش تیار کی تھی کہ ان تینوں حضرات کو ایک ہی وقت میں فجر کے وقت شہید کر دیا جائے تاکہ افراتفری پھیل جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ جو ایک سیٹ اپ ہے یہ پھسلے. اور لیکن اس کو مسلمانوں نے بڑی زبردست اور اپنی اعلیٰ ظرفیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گرفت جو ہے وہ کمزور نہ پڑنے دی اور ان کی ان سازشوں کو ناکام بنایا. اس میں کہیں جا کر پھر جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انہیں کو شہید کرنے کا موقع بھی ملا. تو یہ ایک سازش ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف رچائی جاتی رہی ہے جس کا مسلمان بڑی زبردست اور اچھے انداز میں مقابلہ بھی کرتے رہیں. اور بالکل درست جواب ہے آپ کا بیٹا. تیسرا سوال آپ سے ہے کہ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں میں لگا دیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ براہ راست غزوہ بدر میں جنگ میں شرکت نہیں کر پائے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں بدرین میں شمال فرمایا؟ کتنے لوگ؟ 8 صحابہ کرام تھے. 8 صحابہ کرام ایسے تھے. درست جواب. جو کہ غزوہ بدر میں جاتے ہوئے مختلف انتظامات ان کے سپرد کیے گئے تھے اور انہیں ساتھ نہیں لے جایا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو بدرین میں شامل فرمایا تھا اور مکمل حصہ جو برابر باقی مجاہدین کو ملا تھا ان کو بھی ملا اور وہ درجات بھی جو باقی بدرین صحابہ کے ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوئے. بالکل درست جواب ہے آپ کا. چوتھا سوال آپ سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پر کیسے عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس قیدی تھے وہ پہلے قیدیوں کو کھانا کھلاتے، اگر کھانا نہ بچتا تو پھر کھجور پر اتفاق کر لیتے. درست جواب، بالکل صحیح. ناظرین یہاں جو سبق اس سوال سے جو مل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات کو، ہر انداز کو، ایک ایک لفظ کو جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ پرویا، سجایا اور اس خوبصورت انداز سے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ اپنی جانوں کی قربانی دے دی، اپنے مال کی قربانی دے دی، سب کچھ قربان کیا. نبی علیہ السلام کے الفاظ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا سے ادھر ادھر نہیں ہوئے. جب قیدیوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سے اچھا سلوک کرو تو ان کو اپنے گھروں میں لے جا کر رکھا اور اس کے بعد خود نہیں کھاتے تھے انہیں کھلاتے تھے.
اور اپنے کھانے کے لیے نہ بچتے تو کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے، لیکن اپنے نبی کی بات کو مقدم جانا، یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ 5واں سوال نیشنل ایشوز پہ میرا بیٹا، کہ قرارداد پاکستان کی منظوری کے ذریعے کس بات پر فیصلہ کیا گیا؟ ہندوستان میں ایک الگ مسلم ریاست کے قیام کا۔ ہندوستان میں ایک مسلم الگ ریاست کے لیے، بالکل درست، بالکل درست جواب ہے۔ یہ دراصل یہ قرارداد پاکستان یہ قرارداد تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل کریں گے۔ تو بالکل آپ کا جواب درست ہے، 5 جوابات آپ کے درست ٹھہرے۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ جی سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دین میں لگایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ درست۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ 10 ہجری رمضان المبارک میں۔ غلط۔ ابو قحافہ یتیمی کس جلیل القدر صحابی کے والد تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست۔ 3 سوالات میں نے آپ سے کیے، 2 جوابات آپ کے درست ہیں، 1 جواب آپ کا غلط ٹھہرا، یعنی کہ 2 جواب میں آپ کو 10 ملے اور 5 مائنس ہو گئے، تو 5 نمبر آپ کے اس راؤنڈ میں رہ گئے۔ 50 نمبر آپ کے اس راؤنڈ میں تھے، 5 آپ کے اس راؤنڈ میں، 55 مارکس۔ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا جواب نہ آئے تو اسے پاس کیجیے گا، آپ کی اتنی اچھی تیاری تھی، اگر آپ اس سوال کو پاس بھی کر دیتے تو آپ آگے 4-5 سوالات کے جوابات دے سکتے تھے، جس میں آپ کا اسکور بڑھ جاتا۔ یہ 11 ہجری رمضان کے مہینے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو ایک انسٹرکشن شروع میں دی جاتی ہے کہ اس کو پاس کر دیجئے، آپ پاس کرتے آپ آگے 3 سوالات کے جوابات دے دیتے۔ بہرحال بہت اچھی تیاری بچوں کی، ان کے لیے بھرپور حوصلہ افزائی ان کی ہونی چاہیے۔ یہ ریپڈ فائر بیٹا ہوتا ہی اس لیے کہ اس میں ہم ایکٹیونیس چیک کرتے ہیں کہ آپ کتنا زیادہ جلدی اس کو رسپونڈ کر پاتے ہیں۔ ناظرین، چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ یہاں مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ رحماء بینہم، جس میں آپ کے سامنے میں روزانہ ایک واقعہ صحابہ والے بیت کی محبت کا ذکر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف۔ اس بریک کے بعد صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ایک سلسلے کا واقعہ ہوگا، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا، یعنی ناظرین اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے رحماء بینہم کا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، جس میں ہم صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں محبت کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپس میں یہ آج پھر واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعات میں زیادہ اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحابہ کی تاریخ بھری پڑی ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کی داستانوں کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جاہ و جلال والے صحابی تھے، بڑی شان تھی ان کی۔ ایک مرتبہ ذکر اس لیے کرتا ہوں میں آپ بتاؤں کہ ان کی شان کے انداز کیا تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو پھر جو 2 منکر نکیر آئیں گے اور پھر جو سوالات جوابات ہوں گے، قبر میں جو فرشتے آئیں گے وہ سوالات جوابات کریں گے، اور ان میں وہ پہلا سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، اور پھر دوسرا سوال کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارا دین کون ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، تو شبیہ دکھا کر پوچھا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سن رہے تھے، تو نبی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ فرشتے مجھ سے قبر میں سوال کرنے آئیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی علیہ السلام آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، ان کو جانتے ہو ان کے بارے میں کیا ہے، تو کیا میں اس وقت ہوش و حواس میں ہوں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل آپ اس وقت ہوش و حواس میں ہوں گے جب آپ سے سوال کریں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں ان سے نمٹ لوں گا، اور پھر میرے نبی کیا فرماتے ہیں، عمر تم ایسا کر لو گے، عمر تم ایسے ہو جو ایسا کر لو گے۔ ناظرین یہ قبر کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمر کی شان دیکھیے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے پوچھیں گے میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، اور میرا دین کیا، اور آپ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان سے نمٹ لوں گا اگر میں ہوش و حواس میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تم کر لو گے، اور تو کوئی شاید یہ نہ کر سکے، لیکن آپ کو اللہ نے یہ فضیلت اور کمال دیا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے۔ ناظرین وہ عمر کہ جن کے سامنے کیسر و کسرا جو ہے وہ کانپ جاتے تھے، آج بھی عمر کی تاریخ جب بات آتی ہے تو یہ کفر پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے حوالے سے بالکل مختلف شخصیت تھے، بالکل جو ہے وہ دست بستہ ہو جایا کرتے تھے، بڑی محبت کا معاملہ آ جایا کرتا تھا، رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اہل بیت کو دیکھ کر، خصوصاً حضرات حسنین کریمین کو۔ تو ناظرین ایک مرتبہ یہ عمر جن کی جاہ و جلال کے اتنے قصے ہیں، وہ خطبہ فرما رہے ہیں مسجد نبوی پر، ممبر پر تشریف فرمائیں، اور خطبے کے دوران ناظرین میں اور آپ بھی آج مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جب خطبہ یا آواز ہو رہا ہوتا ہے تو جو امام صاحب ہوتے ہیں بڑے متوجہ ہو کر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے،
لیکن خطبے کے دوران مسجد نبوی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹے تھے وہ داخل ہو جاتے. اب یہ ناظرین ایک واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمائے اور حضرات حسنین میں سے یہ حضرات حسنین کریمین جو چھوٹے تھے یہ اندر آ جاتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر لگتی ہے. آپ علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں, واعظ فرما رہے ہیں, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر لگتی ہے, گر پڑتے ہیں. تو نبی علیہ السلام وہ خطبہ چھوڑ کر, گفتگو چھوڑ کر ممبر سے اتر کر آتے ہیں, اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں, پیار بڑا تھا, اور لے جا کر اپنے ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد انسان کو بڑا کمزور کر دیتی ہے. تو یہ واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے چھوٹے تھے تو ممبر کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو صف میں آگے بیٹھے تھے انہوں نے ان کا دامن کھینچا کہ حسین کہاں جا رہے ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا یہاں پہ اور کہا کہ علی یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ بیچ میں مت آئیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کر اتنے بڑے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا جو خلیفہ ہے اتنے بھری مجلس میں جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میرے نانا کے ممبر سے اترو, کیونکہ چھوٹے تھے تو انداز بڑا ایک خوبصورت تھا. تو کہنے لگے میرے نانا کے ممبر سے اترو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر محسوس ہوا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں, خلیفہ بیٹھے ہیں, امیر المومنین بیٹھے ہیں, مجمع ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر منع کیا, علی یہ میں اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں, آپ سے تو نہیں کر رہے, آپ بیٹھیے, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے. ناظرین سنیے گا کہ وہ عمر جس سے لرزہ کفر پر جو ہے نا ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا, وہ عمر ممبر سے اترتے ہیں اور اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس انداز میں کھڑے ہیں کہ آپ نے حکم دیا تو ممبر سے اتر گیا. جب حسین عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر اترتے ہیں ممبر سے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو, یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہزادے یہ فضیلت اور یہ درجہ صرف آپ کے نانا کو ہے, میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں کہ جہاں میں جا کر بیٹھوں, یہ ممبر صرف آپ کے نانا کا ہے اور انہی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے, چلو پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, چلو پھر میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ. ناظرین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں اور پھر ممبر پر بیٹھتے ہیں. ناظرین یہ محبت کا انداز تھا, یہ عقیدت کا انداز تھا اہل بیت کے ساتھ, حضرات حسنین کریمین کے ساتھ, کہ میرے صحابہ کو اپنے نبی کی ہر چیز سے بڑی محبت تھی, ہر ادا سے بڑی محبت تھی. وہ جانتے تھے کہ ان کی قدر میرے نبی کے ہاں بہت زیادہ ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو مجھے پہلی مرتبہ ابو بکر نے ممبر پہ بٹھایا تھا, خلیفہ بنایا تھا, میں ممبر پہ نہیں بیٹھا تھا, اور آج مجھے حسین نے ممبر پر بٹھا دیا ہے, اب مجھے کوئی اتار کے دکھائے. تو یہ ایک محبت کا انداز تھا ان کا. ناظرین یہ انشاءاللہ تعالی سلسلے محبتوں کے چلتے رہیں گے, میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہوں گا کہ یہ دلائل کے ساتھ اور فورنسک رپورٹ کہ یہ حضرات آپس میں کتنی محبت رکھا کرتے تھے. رحماء بینہم. میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف, اور یہاں ہمارے مہمان جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سر انصار ملک صاحب, جو کہ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے ہمارے ذمہ دار ہیں اورنگی ٹاؤن کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے. سر بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا, آپ کی بڑی خدمات ہیں, سارے معاملات آپ کی تعلیم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. سر ذرا فرمائیے گا آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. میں پہلے تو دونوں ٹیمیں جو اس وقت ونر ہوئی ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور کم از کم یہ دیکھ کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے کم از کم اتنی تیاری تو کر رہے ہیں. ان کو اس سے پہلے یعنی کہ پیس کے اس پروگرام سے پہلے ہماری کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو لوگ ہمیں بتا سکتے. آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کم از کم صحابیوں کے نام ان کو یاد ہو رہے ہیں, اور میں اس کے لیے سب سے پہلے پیس کا, بابر جدون کا اور میٹرو 1 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیں ہمارا شاندار ماضی یاد دلا رہے ہیں. بہت زبردست, بہت شکریہ سر. اور پیس آپ کیا جو ایسوسیشن جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس انداز میں بچوں پر جو کام ہو رہا ہے تو یہ ضرورت ہے اس وقت کی, اس کو ہونا چاہیے؟ سر یہ ہونا تو ہمارے دور میں بھی ہونا چاہیے تھا, کاش کہ ہمارے دور میں ہوتا اور آج ہم یہ چیز پہلے ڈیلیور کر چکے ہوتے, لیکن
कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे दूसरे मेहमान मेरे साथ जनाब इसहाक कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाएं, जो कि बल्दिया टाउन से पीस एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के ज़िम्मेदार हैं। सर देखिए, आप बताइए सर, आज के प्रोग्राम के हवाले से और आपकी मेहनतें बल्दिया में पीस के हवाले से किस अंदाज में काम हो रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जितने स्कूल ने आज शिरकत की है, मैं सबको, सिर्फ विनर टीमों को नहीं बल्कि सबको जिन्होंने जो शरीक हुए हैं और जिनको ये एहसास मिला है, क्योंकि ये निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है कि हम अपने इस्लामिक हीरोज़ और नेशनल हीरोज़ के बारे में मालूमात और आगाही, कुछ अरसे पहले सर बाबर जदून साहब जब हम गए थे प्रोग्राम में, तो आप ही ने कहा था कि चंद अरसा अगर हम खुदा न खास्ता हम लोगों ने सुस्ती की तो ऐसा ना हो कि हम अपने नेशनल हीरोज़ इस्लामिक हीरोज़ को बिल्कुल भूल जाएं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला है। मैं आपको भी और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें पूरे स्कूलों को मोटिवेट किया, सर बाबर जदून साहब को ये क्रेडिट जाता है, और मेट्रो टीवी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और ये कि डी इंटेलिजेंस ब्रायर्स का और पीस एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को भी ये मौका फराहम किया, और ये है कि इतने बड़े प्लेटफार्म पर हम लोग जमा हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल इस वक्त नाज़रीन दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स को स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो कि यहाँ पर कंपटीशन में आते हैं और बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। और मैं जजेस से गुजारिश करूँगा कि पोजीशन अनाउंस कर दीजिए काइंडली। सर इस वक्त तो मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 2 स्कूल विनर्स हैं। कोई भी टीम आती है, या जीतने की या हारने की बात नहीं होती, कुछ लोग जीत कर जाते हैं और कुछ लोग सीख कर जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जुमला। और हम जीतने के लिए नहीं आए, हम कुछ सीखने के लिए भी आए थे। जो हार गए हैं उनके लिए दोबारा कोशिश करना ज़रूरी है। बेटा हार कुछ नहीं है, हार आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एक मशले राह है। और जो 2 टीमें हैं, अल हसन एजुकेशन सोसाइटी नंबर 1, हैंड रेज कर दीजिए। जी हाँ, ये फर्स्ट आए हैं, ये फर्स्ट है। clapping 2 कर टीमें दीजिए फर्स्ट इनके लिए। 2 टीमें फर्स्ट हैं, ये फर्स्ट है। दूसरी टीम कौन सी फर्स्ट है सर? AS किड्स अकेडमी। AS किड्स अकेडमी, ये टीम भी हमारी दोनों टीम फर्स्ट आई है माशाल्लाह। जी सर। अच्छा, नंबर 3 पे थी जाहिद किड्स अकेडमी। जाहिद किड्स अकेडमी नंबर 3 है, और 4th पर सर और इकरा बाबुल इत्तफाल इकरा बाबुल फाल 4th पोजीशन है। बहुत अच्छा मुकाबला किया आप सबने, बहुत अच्छा खेले, और आइंदा भी आपने इसी तरह मुकाबलों में हिस्सा लेना है। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, और हम चलते चलते आपसे रोज़ाना की तरह ये गुजारिश कि रोज़ाना 11 बजे से 12 बजे तक आपके सामने ये नेशनल और इस्लामिक हीरो से आगाही का एक सिलसिला पेश किया जाता है, जिस पे हमारा ये फोकस है और कोशिश है कि इस नस्ल को अपनी असल की तरफ लाया जाए। हमेशा की तरह ये गुजारिश, ये दुआ करते हुए आपसे कि इस मुबारक अशरे में भी जाते जाते जो अशराम से रुखसत होने को है, अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।